خیر رمضان میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ایک انتہائی اہم ٹاپک ہے, بڑا کرٹیکل ٹاپک ہے جس پر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. بابو رانا صاحب, آپ کا کیا خیال ہے جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں؟ آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ ہم نے خود اپنے بچوں کو اس طرف راغب کیا, اب ہم چاہتے ہیں کہ ایک چٹکی بجائیں اور جادو ہو جائے اور سب کچھ ریورس ہو جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اتنا زیادہ کام خراب ہو چکا ہے کہ میرا بیٹا ہے, اس کی 6 سال ایج ہے, ابھی اس کی پرسوں برتھ ڈے تھی. وہ مجھے 3 دن پہلے کہہ رہا پاپا میں نے فون لینا ہے, پاپا میں نے فون لینا ہے, کیونکہ اس کے بڑے کے پاس ہے, سب سے بڑے کے پاس بھی ہے, تو اب سب سے چھوٹا بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ فون لے کے دیں. تو میں نے ایک دفعہ تو میں نے کہا بیٹا کیا ٹیب آپ کے پاس ہے؟ یہ دیکھو. نہیں پاپا میں اس میں سم ڈلوانی ہے. اب اس کا یہ شوق دیکھیں کہ سم بھی ہو, میں اپنے دوستوں سے واٹس ایپ پہ بات بھی کروں. میں نے کہا تو نے کیا کرنا؟ کہتا وہ میں اپنے دوستوں سے نا اپنا ہوم ورک شیئر کر لیا کروں گا, جب میں جس دن میں اسکول نہیں جاتا تو ان سے میں اپنا سارا وہ سلیبس منگوا لیا کروں گا. بالکل مختلف قسم کے کام جو ہیں بہانے ہیں, بہانے کر کے فون لے دو. بالکل ایسا ہی ہے. یہ آنکھوں پہ بہت سخت بچوں کے اثر پڑ رہا ہے. بالکل آنکھیں, یعنی کہ ہم لوگ تو 30-35 سال کے ہو کے ہم یہ اینڈرائڈ فون یوز کر رہے ہیں نا, وہ بچے جو بچپن سے ہی 2 سال کا بچہ فون یوز کر رہا ہے, اس کی آنکھوں کا کیا عالم ہوگا, مجھے اس چیز کا نا زیادہ فکر ہے. بالکل ایسے ہی. ناصر صاحب یہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں ببو صاحب کہ یہ ایک مینٹل کسی النس میں مبتلا ہونا تو ایک الگ بات ہے, فزیکل امپیئرنس بھی ہونا شروع ہو گئی. ہاں, یہ ڈیلیڈ اسپیچ والا مسئلہ بہت زیادہ آنے لگ گیا ہے. اچھا یہ نا شاہ جی کی بات کو میں تھوڑا آگے بڑھاؤں گا. اب کچھ عرصہ پہلے اگر آپ دیکھیں یہ ٹرکش سیریز کچھ ڈرامے آئے تھے, انہوں نے ساری قوم کو جکڑ لیا اپنے اندر, ملینز میں ان کے ویوز چلے گئے اور دن رات لوگ دیکھتے تھے ان کو. اس میں انہوں نے نہ تو کوئی دیکھیں جو فحاشی اور یعنی جو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ضروری ہے, اس کے بغیر بھی لوگ نہیں دیکھتے, فلاں چیز ضروری ہے نہیں دیکھتے, انہوں نے ساری چیزیں بریک کر دی. صرف کانٹینٹ دینا ضروری ہے اور وہ کانٹینٹ نہیں آ رہا مارکیٹ میں, اس طرح کا کانٹینٹ آئے گا تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. لیکن بچوں کو بدلنے سے پہلے بڑوں کو بدلنا ہوگا. ہمیں پیرنٹس کو سکھانا ہوگا, والدین کو اس وقت جو یعنی ٹریننگ اگر دینی ہے نا تو اس نسل کو جو اس وقت 30s میں ہے, جو اس وقت شادیاں کرنے جا رہے ہیں یا جن کی شادیاں ہو چکی ہیں یا جن کے ہاں بچے ہو رہے ہیں, مائیں جس شوق میں لگی رہیں گی بچہ وہ شوق لے کے پیدا ہوتا ہے, جو مرضی کر لے اسے چھوڑانا مشکل ہو جاتا ہے. آپ گھر میں ماں باپ نے انوائرمنٹ دینا ہے, وہ انوائرمنٹ دینے کے وہ پابند ہے. یہی بات ہے جو رسول اللہ نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور اپنی رعایا پر اس پر جواب دہی ہوگی, پوچھا جائے گا. اگر ماں باپ نہیں چھوڑیں گے, اگر ایک بچہ ماں باپ کو مصلی پر روتا ہی اس نے نہیں دیکھا کبھی, ایک بچے نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ اس کے والدین قرآن پڑھ رہے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو ہیں, بچہ پوچھے بابا کیوں رو رہے ہیں آپ؟ بالکل. بچہ جو اپنے باپ کو اپنا رول ماڈل سمجھتا ہے, اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے, کبھی اس کی آنکھ کھلے وہ دیکھے میرا والد سجدے میں زاروں قطار رو رہا ہے, وہ اپنی ماں سے نہیں پوچھے گا میرے پاپا کو کیا ہوا. وہ بتائے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کے دیکھے نا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر دیا, اللہ نے ہمیں گاڑی دی, اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے تھے. بچوں نے وہ ویژول دیکھنے گھروں میں بند ہو گئے, جو ہم تو دیکھ کے بڑے ہوئے, ہمارے حالات خراب ہو گئے. تو یہ بچے جنہوں نے کچھ نہیں دیکھا ان پر کیا گلا کرنا. یہ تو ہے, یہ تو ہے. اچھا فاضل صاحب, یہ امپورٹنٹ پوائنٹ بھی ہے جہاں سے ناصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے خود کو بدلنا ہے, بڑے بدلیں گے, لیکن پہلے ہم ماحول وہ والا پرووائڈ تو کریں اپنے بچوں کو, اور پھر ہی ہم یہ گلا بھی کریں کہ یہ اس طرف آ کیوں نہیں رہے, کیونکہ ہم تو اب آ چکے ہیں واپس ٹریک پر. تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. میں آپ کی ایک بات کر رہا ہوں, میں نے اپنے دوست کو بولا, میں نے کہا یار میرے بچے بڑے شیطان نے. کہنا بچے بھی تو تیرے نے, یعنی کہ وہ کہتا کہ جیسے آپ خود ہو تو آپ بچے بھی تو آپ کے ہی ہیں نا. بالکل دیکھیں ایک بات بڑی اہم ہے, پیرنٹنگ کے اندر نا پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ پہلے رول ماڈلز ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا آپ کا باپ آپ کا پہلا ہیرو ہوتا ہے, وہ جو کر رہا ہے آپ انایڈورٹنٹلی اس کو کاپی کرتے ہیں, وہ آپ کا ہیرو ہے زندگی کا. اب اگر باپ نے سرٹن چیزوں کو پریسٹیج دی ہوئی ہے, باپ نے فون کو پریسٹیج دے دی کہ یہ فون ہوتا ہے تو یہ پریسٹیجس چیز ہے, یا ہر وقت گھر میں مال و دولت کی باتیں ہو رہی ہیں, پریسٹیج کو اس نے ویلتھ کی ٹاک کے ساتھ جوڑ دیا. بچہ یہ میسیجز ایبزارب کر رہا ہے کہ فون ہوگا تو میری پریسٹیج بنے گی, پاور آئے گی, پیسہ آئے گا تو پریسٹیج بنے گی. اس کے برعکس میں نے اپنے بچپن میں دیکھا, ہم بچپن میں ہی اپنے پیرنٹس کو, اپنے بزرگوں کو سنتے تھے, تو ہم اہل بیت کے قصے ہم نے بچپن میں سنے ہیں. میں آپ کو سچی دل سے بات کر رہا ہوں, یہ ہم نے ڈگریز بعد میں کی ہیں, ہم بچپن میں سن رہے تھے. ہم بچپن میں اولیاء اللہ, بابا فرید, داتا صاحب, یہ بچپن میں ہم نے قصے سنے, غوث شیخ عبد القادر جیلانی کے قصے.
اب ہم نے یہ سنا, ہمیں لگا کہ ان کی بات کرنے سے پریسٹیج بنتی ہے, تو ہمارے اندر وہ موٹیویشن پیدا ہوئی کہ ہم ان کو پروفیشنلی بھی ایکیڈیمکلی بھی اس کو پرسیو کر لیں. رائٹ. تو پیرنٹس جس چیز کو پریسٹیج دیں گے نا, پریسٹیج پوائنٹس دیں گے. اکثر ہمارے ہاں ہوتا ہے جی تو بڑے ہو کے کی بننا ہے, جی تو سول سروس دے اندر چلا جا, یہ اندر ٹیکا بہت ہے, بچپن سے بچہ لگا ہوا ہے کہ اس نے سول سرونٹ بننا بٹ افسر سی ایس ایس کرنا ہے اس نے. آپ اس کو جس طرف لگائیں گے وہ اس طرف لگے گا. جیسے یہ فرما رہے ہیں پروفیسر صاحب 100% ایسا ہی ہے. پیرنٹس ینگ ہیں, پیرنٹس نے, اور خاص طور پہ ہماری جو ینگ بہویں ہیں یا بیگمات ہیں جو بھی, وہ کٹی پارٹیز ان کی اپنی ہیں. انہوں نے بچوں کو وہ فون دیا کہ ان سے جان چھوٹے 2 گھنٹے کے فون کے اندر رہیں, میں 2 گھنٹے اپنا چکر لگا کے آ جاؤں. بالکل ٹھیک. ماں بننا, باپ بننا 24 آور جاب ہے, آپ کو اپنے انٹرسٹ سیکریفائس کرنے پڑ جاتے ہیں. ذمہ داری. کیا ینگ پیرنٹس آر دے ریڈی ٹو گیو اپ دیئر اون ٹیسٹس رائٹ. سنس دے آر ناٹ, اور معاف کیجئے گا, سنس دے آر ناٹ, اس لیے اگلی کراپ ویسی آ رہی ہے. لیکن میں سنتا ہوں نا کہ اگلی کراپ کو ہم زیادہ ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں, جی وہ نماز نہیں پڑھ رہے, وہ روزے نہیں رکھ رہے. بھئی آپ نے تو ڈیولپ کیا ہے ان کو, پچھلی کراپ کا ہی مسئلہ ہے. بات تو پچھلے بزرگوں کا مسئلہ ہے. بالکل. دیکھیں نا, جب پہلا جام ہی تلچھٹ ہے, جب پہلا جام ہی تلچھٹ ہے, تو آپ اس کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم خراب ہو؟ بالکل ایسا ہی ہے. تو خان صاحب, جو سے گندم تو نہیں آئے گا. ہم تو دیکھتے ہیں جو یہ ہمارے ڈرامے ہوتے ہیں, یہ ریفلیکشن ہوتے ہیں آپ کی سوسائٹی کے نا, اور ہم سکرینز بھی دیکھ رہے ہیں آج کل, اٹینشن سپین کا بھی بڑا مسئلہ چل رہا ہے. پرانے ڈراموں میں ہم دیکھا کرتے تھے کہ اداکار بھی اسکرین پر وقت لیا کرتا تھا جذبات کو منتقل کرنے کے لیے. اب تو کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ اداکار کے جذبات کو اٹینڈ کرے یا اپنے جذبات کو اٹینڈ کرے. فاسٹ ہو گیا کام, بہت فاسٹ ہو گیا, اس کے نقصانات بھی بہت ہو رہے ہیں. پہلے ٹھہراؤ تھا, سکون سے کام ہوتا تھا. یہ ابھی میں آپ کو ٹیکنیک بتاؤں اس کی ڈرامے کی, کہ ڈائلاگ جب بولتے ہیں, ایک بول رہا ہوتا ہے, ایک کا ری ایکشن لینا ہوتا ہے. سامنے ایکشن کچھ نہیں, ری ایکشن ہوتا ہے جو اس کو ایکشن کو ابھارتا ہے. اب اتنی جلدی ہو گئی ہے کہ سامنے جس سے بات کر رہے ہیں وہ نہیں ہوتا, وہ چلا گیا ہوتا. وہ کہتا ہے یہ آپ اپنے جملے بول دیجئے. وہ اپنے جملے کیسے بولے گا جب سامنے والا ریئیکٹ ہی نہیں کر رہا, لگتا ہے دیوار کو دیکھ کے کوئی بات ہو رہی, آنکھیں پھٹی پھٹی, اور وہ بول رہا ہے. یہ ہو گیا ہے. ٹائم دینا چاہیے. اس وقت ٹائم دیا جاتا تھا. اشفاق احمد صاحب کی بات ہوئی تو انہیں یاد کرنا بہت ضروری ہے. وہ جب اسکرپٹ لکھتے تھے تو وہ لکھتے تھے کہ ملتان روڈ پہ جب آپ جائیں گے تو 70ویں میل پہ ایک سولنگ اترتی ہے لیفٹ پہ. یہ تحقیق ہوتی تھی رائٹر کی. اس پہ جائیں گے تو گاؤں کے درمیان ایک برگد ہے, درخت ہے, اس کے نیچے کچھ سائیں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ فقیر, کوئی بھی ہوئے, وہ فقیر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہ سین ڈائریکٹر صاحب آپ وہاں جا کے فلم بند کریں تو اس میں جان پڑ جائے گی. وہ کیسے نہیں جائے گا ڈائریکٹر؟ 17 میل لاہور سے جاتے ہوئے اسے موت تو نہیں پڑے گی, وہ جائے گا چلتا ہوا, اور وہ درخت بھی دیکھے گا, نیچے فقیر بھی بیٹھے ہوئے, کوئی ایک تارا لے کے بجا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ. وہ ایک ماحول ملا, وہ اب نہیں ہے. نہایت معذرت کے ساتھ سب پلاسٹک ہو چکا, کوئی ٹائم نہیں دے رہا. ہاں اچھا, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سب چیزیں ایک فاسٹ ٹریک پر آ گئی ہیں, ہر ایک کے پاس وقت کی قلت ہے, اس کے باعث پھر چیزیں بھی ویسی بننا شروع ہو گئی ہیں, پروڈیوس ہونا شروع ہو گئی ہیں. اگر ہم پیرنٹنگ کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ اپنے گھر سے ہی تبدیلی کا آغاز کرنا ہے, ناصر صاحب اور فاض صاحب جس طرح سے بات کر رہے ہیں, آپ کے خیال میں کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ سازگار جو ماحول ہے وہ ہم فراہم کریں اپنی جنریشن کو, بجائے اس کے کہ ہم ان سے شکایتیں کرتے رہیں صبح شام, ہم انہیں ماحول دیں اور پھر دیکھیں کہ ان میں تبدیلی آتی ہے یا نہیں؟ آئے گی انشاءاللہ, ضرور آئے گی, لیکن اس کو ٹائم لگے گا. کیونکہ وہ جس طرح بتا رہے ہیں شاہ صاحب بھی, پروفیسر صاحب بھی, کہ اب ہم اتنے انوالو ہو گئے اس میں بچے ہمارے, کہ ان کو واپس کھینچنے کے لیے ڈبل انرجی چاہیے ہوگی, بلکہ زیادہ, تاکہ وہ واپس اس ڈگر پہ آئیں, اور آہستہ آہستہ پیار سے آئیں گے. اگر آپ ڈانٹ کے کہیں گے نا اے چھوڑو موبائل, وہ نہیں چھوڑے گا کبھی بھی. اور آپ پیار سے کسی اور طریقے سے, بیٹے یہ لو, یہ دیکھو, وہ کرو, یہ اس کا دھیان ادھر لگائیں گے تو وہ موبائل چھوڑے گا. یعنی آپ کہنے کا مطلب ہے جس طرح سے اس نے ڈسٹریکٹ کیا ہے ان کو واپس ڈسٹریکٹ کرنا ہوگا. ہاں جی, رائٹ. تو ناصر صاحب آپ بتائیں کوئی حل. جی یہ میں آپ کو بنیادی چیز یہ ہے کہ والدین کو پورا ماحول بدلنا ہوگا گھر کا. اس انوائرمنٹ میں بچے کو پتہ ہی نہ چلے, غیر محسوس انداز میں
آپ کچھ ایکٹیویٹیز ایسی لے آئیں جس میں وہ آپ کے ساتھ شامل ہو جائے. Right. چھوٹے بچے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں, محبت, یہ بڑے بچوں کی بات نہیں ہو رہی. یہ جو شاہ جی نے بھی بات کی, بچے کا رول ماڈل ہوتا ہے, اس کا والد ہیرو ہوتا ہے, لیکن جو ہی بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ یہ ہیرو تو کوئی ہیرو نہیں ہے, فارغ ہے. والدین پیچھے رہ جاتے ہیں. یہ امپورٹنٹ. ہمارے ماں باپ چھوٹے ہو گئے, ہم ماں باپ ہمارے نہیں ہوئے, ہمارے ماشاءاللہ آج بھی بڑے ہیں. ہماری نسل کا بڑا مسئلہ ہوا, ہم جب چھوٹے تھے تو بڑوں کا ادب کرتے تھے, اب ہم بڑے ہوئے تو چھوٹوں کا ادب کرنا پڑ رہا ہے. یہ عجیب و غریب مسئلہ ہو گیا. یہ چیز سب سے کامن ڈائلاگ یہ ہے جو بابو رانا صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو نہیں اچھا پتا. اس میں بھی قصور ان سکرینز کا ہی ہے, ایک ایکسپلوژن آف انفارمیشن ان کے ارد گرد ہوا ہے, اور ہم جب بھی کچھ ان کو بتاتے ایکچولی ہم نے اپنے اوپر کام ہی نہیں کیا نا. وہی بات پیرنٹنگ جو شاہ جی نے کر دی بات, ہم خود پر کام نہیں کرتے, ہم مطالعہ نہیں کرتے, ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں, ہم مشین بن گئے ہیں, ATM بن گئے ہیں, ہم پیسے کماتے ہیں, بچوں پر خرچ کر رہے ہیں. میرے بیٹے کے پاس یہ ہے, میرے بیٹے کے پاس بھائی تربیت, اخلاق, کردار. آپ بچوں کو کیوں یہ چیزیں بنا کر دیتے ہیں؟ بچوں کو اڑنا سکھائیں. اور آج دنیا میں دیکھیں, جدید ترین دنیا میں جو ممالک جن کی پر کیپٹا انکم ہم سے سینکڑوں گنا زیادہ ہے, ان کے موبائل کے جو یہ جو لگتے ہیں, کیا لگاتے ہیں آج کل, وہ سارے مہنگے ہیں. پروٹیکٹر نہیں, موبائلز کے جو پیکیجز, موبائل پیکیجز ان کے مہنگے ہیں, یوٹیوب کے پیکیجز ان کے مہنگے ہیں, نیٹ فلیکس استعمال کرنا وہاں مہنگا ہے. ہمارا کیوں سستا ہو گیا؟ جہاں پر پیٹرول اتنا مہنگا ہے تو یہ چیزیں کیوں سستی ہیں؟ پوری قوم کو ڈیٹریکٹ کرنے کے لیے کنکلوڈ کرتے ہیں ناصر صاحب, ہم اس کو اس طریقے سے بڑا ضروری ہے, یہ ضروری ہے. جی چلے جی, خیر رمضان میں وقت تو ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا, کچھ دیر میں آپ افطار کر لیں گے. خیر خیریت سے روزہ افطار کیجیے اور اس کے بعد ہمیں جوائن کیجیے.